بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ انشاءاللہ ہم آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 178 سے 184 تک پڑھیں گے۔ کل 7 آیتیں ہیں اور صفحہ نمبر ہے 28۔ اس کے چاروں اشارے پڑھ لیں گے، اس طرح ہم نے پچھلے دفعہ سے شروع کیا ہے کہ ایک صفحہ مکمل ہم کر رہے ہیں ایک کلاس میں۔ تو اشارہ اے بی سی اور ڈی، یہ چاروں اشارے جو ہے ہم آج انشاءاللہ کر لیں گے، اور اگلی کلاس سے انشاءاللہ ہم جو لنکس والی سلائیڈیں ہیں نا وہ یوز کریں گے۔ ابھی تک جو ہم سلائیڈیں یوز کر رہے ہیں نا اس میں لنکس نہیں بنے ہوئے ہیں، جو فیل آیا تو اس کو کلک کریں تو پھر اس کی ڈیٹیلز آ جاتی ہے نا۔ تو اگلی کلاس سے انشاءاللہ ہم اس پہ آ جائیں گے، آج میں تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دوں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم صفحہ نمبر 28 پر ہوں گے آج، اور اس کے جو 4 اشارے ہیں ان کو ہم دیکھ لیں۔ سب سے پہلا اشارہ جو پہلی 2 آیتوں کا ہے، قصاص فرض، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا اشارہ وصیت کرو، اگلی 2 آیتیں ہیں۔ تیسرا اشارہ روزے فرض کر لیں یا صیام فرض کر لیں، زیادہ آسان ہے روزے فرض کر لیں۔ پھر مریض اور مسافر، یہ 4 ہو گئے۔ تو ان کو اگر ہم شارٹ میں دیکھیں تو قصاص، وصیت، صیام اور مریض، ٹھیک ہے۔ تعارف کیا ہے؟ پچھلی آیتوں میں جو بتایا گیا تھا ہمیں کہ حرام اشیاء کون سی ہیں، اور پھر نیکی کو مختصراً وہاں پہ بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ اور مزید احکامات ہیں، کیونکہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں زیادہ احکامات وغیرہ کے متعلق اور معاشرتی مسائل اور اس طرح کی چیزوں کے متعلق جو ہیں وہ آیات ہیں، جبکہ مکی جو صورتیں تھیں ان میں جو موضوع ہوا کرتے تھے وہ ہمارے توحید وغیرہ سے متعلق، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب کتاب وغیرہ، ان چیزوں سے متعلق تھے۔ تو اب اس میں بھی قصاص کے بارے میں احکامات، روزے کے بارے میں احکامات، پھر یہ روزے کے بارے میں آج کچھ آیتیں پڑھیں گے، مزید جو ہوں گی پھر وہ ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ تو اسباق پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ان آیات سے، آخر میں پھر ایک دفعہ دیکھ لیں گے کیا کیا اسباق ان آیات سے مل سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو قصاص ہے، مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ ورثہ معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تخفیف ہے۔ بہت سارے ایسے جرائم ہیں جن میں یہ تخفیف نہیں ہے، مگر قتل ایک ایسا جرم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ قصاص میں دراصل باقی لوگوں کی زندگی اور حفاظت ہے۔ پھر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا فرض۔ تو وصیت کے بارے میں بھی کچھ آیات ہم آج پڑھیں گے، کچھ اور آگے آئیں گی۔ وصیت میں رد و بدل کرنا گناہ ہے۔ وہ جو بعد میں لوگ وصیت کو چینج کر دیتے ہیں نا، ہمارے ملک میں تو بڑی بڑی مثالیں ہیں اس کی۔ تو اس لیے اگر کہیں زیادتی کا علم ہو تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ اگلا اشارہ ہے، اس کے اسباق ہیں۔ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور جو آخری اشارہ ہے اس کے اسباق ہیں گنے ہوئے دن ہیں جن میں روزے فرض ہیں۔ مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے۔ شریعت انسان کو مشکل میں نہیں ڈالتی۔ اب یہ ایک اصول ہے جو آج ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی۔ اس پورے صفحے پہ نئے الفاظ کتنے آ رہے ہیں ان کو ہم دیکھ لیں۔ پہلی لائن میں 2، وہ بھی قصاص، اردو میں بھی قصاص ہی کہتے ہیں، کوئی اور لفظ ہے اس کے لیے؟ قصاص ہی استعمال ہوتا ہے نا، تو کوئی اتنا بھی نیا لفظ نہیں ہے یہ۔ اور دوسری لائن میں بھی ایک انثى مؤنث کا صیغہ ہے، ادا انہا، یہ ایک نیا لفظ ہے۔ اس کے بعد اگلی دونوں لائنوں میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، نہ فعل نہ اسم، سب آپ کو آتا ہے الحمدللہ۔ پھر آگے یہاں پر بھی
یہ ایک ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں کیوں لکھا ہوا ہے وصیت، اردو میں وصیت ہی ہے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے یہ، باقی بھی سب 0 ہے. یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے جنفن، ہاں یہ نیا لفظ ہے جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ آج، باقی کوئی نیا لفظ نہیں ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ابھی ایک لائن میں مشکل سے کوئی ایک نیا لفظ آتا ہے ہمیں. اب بس صرف بات یہ ہے کہ اس کو فہم جو ہے نا وہ ہمیں آ جائے، اسی لیے ہم آیات کی جتنی گرامر پڑھی ہے اس کی اپلیکیشن کر کے کچھ نہ کچھ ترکیب مختصراً سمجھتے جا رہے ہیں تاکہ فہم اس کا ہمیں کلیئر ہوتا جائے الحمدللہ. آخری جو بلکہ اگلی آخری جو 2 آیتیں ان میں بھی اسی طرح ایک بھی نیا لفظ نہیں ہے. صوم سیام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ سب لفظ ہمیں آتے ہیں. آخری آیت میں 2 لفظ ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھے ہوئے. چلیں الحمدللہ. لفظی اور فقری ترجمہ اور شرح جس طرح طریقہ ہے کہ ہم پہلے اس کو ایک دفعہ سن لیتے ہیں. ریکویسٹ پھر یہی کروں گا، جو لفظ آپ کو عربی میں آتے ہیں کوشش کریں سنتے ہوئے کہ عربی میں ہی سمجھیں اس کو، اور سنتے ہوئے تلفظ بھی دیکھیں کہ قاری صاحب کس طرح سے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی اسی طریقے سے پڑھیں. یہ 2 توجہ چاہیے ہوگی اس پوری اس صفحے کی جو ابھی تلاوت ہم سنیں گے اس کے اندر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. پہلے حصے کی جو آیات ہیں اس کا لفظی ترجمہ، بلکہ پہلے ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، جتنا ابھی تک آپ لوگوں نے عربی میں سن کر کے سمجھا تھا کلیئر ہو جائے گا. کیا ترجمہ ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کیا گیا ہے تم پر برابر کا بدلہ مقتولوں کے بارے میں، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. پس جسے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی سے کچھ تو پیروی کرنا معروف طریقے کی، اور ادا کرنا اس کی طرف خوبی کے ساتھ، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور رحمت. پھر جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ لفظی ترجمہ ہی لکھا جائے ساتھ میں، محاورہ ترجمہ آخر میں جب ہم آیت مکمل کر لیں گے اس وقت پھر ایک دفعہ دیکھ لیں گے اس کو. اب لفظی ترجمے کی طرف آ جاتے ہیں.
یا ایوہا، جو لفظ آپ کو ترجمہ آتا ہے کرتے جائیں ساتھ ساتھ تو اچھی بات ہے. ایوہا جب ہاں جب یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ال کے ساتھ جب آ رہا ہوگا منادا آگے تو پھر ایو لگتا ہے، اور اگر مذکر ہے تو ہا، اور مؤنث ہے تو ایتو ہا. ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں پتہ ہے. چلے تو یہ پکارنے کے لیے ہو گیا. الذین کیا ہے وہ سب. نہیں ابھی ہم آیت ترکیب نہیں کر رہے سر، ابھی تو ترجمہ ہو رہا ہے، ترکیب پھر کریں گے. وہ سب جو آمنو کا اشارہ کر دیں پتہ چل جائے گا فعل کون سا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں آمنو بس سب لوگوں نے کرنا ہے بھائی. میں اب آمنہ کی گردان 6 چابیاں نہیں کراؤں گا یہاں پہ آ کے دیکھیں. ٹھیک ہے. کتبہ کا اشارہ کر دیں. کتبہ ابھی کچھ لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں، سب نے کرنا ہے، مجھے نہیں پتا غلط صحیح جو بھی سامنے تو ہو ہی نہیں سکتا. فعل ماضی ہے، غائب کا صیغہ ہے. صرف میں نے تو یہ دیکھنا تھا کہ ایسے کون کر رہا ہے بس، کیونکہ مجہول کا صیغہ ہے بس. باقی تو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ لوگ جو ہے واحد جمع میں بھی یا ماضی مضارع میں بھی فرق نہیں کریں گے اس فعل کے. علیکم بتا دیں کیا ترجمہ ہے علیکم. ہاں القصاص، قصاص وہی برابر کا بدلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. فی القتلا، قتلا قتلا سے ہم نے فعیل کے وزن پہ قتیل پڑھا ہے نا. ہاں جی اس کی جمع ہو جائے گی قتلا. الحر، حر اردو میں بھی حریت استعمال کرتے ہیں آزادی کے لیے. تو حر مجاہد بھی پاکستان میں تحریک چلتی رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ بعد میں ہائی جیک ہو گئی. بالحر یعنی کہ آزاد کے بدلے آزاد. والعبد، عبد کیا ہے غلام. ٹھیک ہے اس کے بدلے غلام. والانثی مؤنث یہ بھی وہی ہے تو عورت کے بدلے عورت. فا من افیا کا اشارہ کریں. افیا افا یافو ہم نے فعل پڑھا ہوا ہے نا، افیا کا اشارہ کریں. ہاں یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. افیا لہو من، بھائی ترجمہ کریں بھائی. اخیہ، ہاں اس کا بھائی. لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا اس کا بھائی. شیئن کوئی چیز. فا اتباع کون سا فعل ہے یہ؟ آپ کون سا ہے اس کا؟ نہیں کس فعل کا مصدر ہے یہ نا. ہاں باب کون سا بتایا تھا؟ افتعال ہے. ٹھیک ہے نا، غلطی نہیں کرنی ہے. بالمعروف و اداء، یہ نیا لفظ آ گیا مگر اردو میں بھی ادا ہے تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. الیہ باحسان، احسن طریقے سے اچھے طریقے سے. یہ وہ والا اردو والا انڈومنٹ والا احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. ذالکا، ذالکا کا اشارہ کریں نا اسماء الاشارہ میں سے ذالکا. ذالکا ٹھیک ہے. تخفیف، تخفیف کم کر دینا. ٹھیک ہے. من ربکم تمہارے رب سے. واہ رحمتن، واہ من اعتدا، اشارہ کریں نا اعتدا کون سا فعل ہے. ٹھیک ہے گڈ. کی بھی ہم نے اسی گردان. بعد ذالک فا لہو عذاب علیم و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. اولی کیا ہے یہ؟ ہم نے اولو پڑھا تھا نا، وہ کیا تھی؟ مرفوع حالت تھی. اور ہم نے کہا تھا
کہ اس کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، مرفوع حالت واو کے ساتھ اور الو، اور یا کے ساتھ منصوب اور مجرور دونوں یا کے ساتھ ہیں اس کی الی. جیسے اس دن ہم نے پڑھا تھا زبو، تو اصل میں یہ ہے وہی زو کی جمع زبو بھی ہے اور اولو بھی ہے، والے یہی ترجمہ ہے نا، دونوں ورڈ اسی کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو پھر اعرابی حالت ہے اس کی جمع کی دونوں اسی طریقے سے، اس کو اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اولو بھی ہے، ہاں زبو کی جگہ آپ اولو کر دیں اور زوی کی جگہ اولی کر دیں، ٹھیک ہو گیا. الباب تو QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جمع ہے، ٹھیک ہے نا. لعل، جی ہاں زو کی جمع ہے نا، اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا. ہاں زو کی جمع ہے یہ، میری نالج میں تو نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہو تو دیکھنا پڑے ڈکشنری میں، میری نالج میں نہیں ہے. ہم نے اس کو ایسے ہی پڑھا تھا کہ زو کی جمع زبو بھی ہوتی ہے اور اولو بھی ہوتی ہے. اب ڈکشنری میں دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی واحد ہو، میری نالج میں نہیں ہے. لعل، لعلکم، یہ کون سا والا لعل ہے؟ تاکہ، ٹھیک ہے نا. چلیں ابھی کرتے ہیں ترکیب میں، آئیں گے پھر دوبارہ پوچھ لوں گا. تتقون، تتقون کا اشارہ کریں، اتقا یتقی سے تتقی اور تتقون، ٹھیک ہو گیا. چلیں لفظی ترجمہ کر لیا ہم نے الحمدللہ اس کا. اب آتے ہیں ترکیب کی طرف. اس کے نہیں، بہت جگہ دیکھیں، اصول میں نے بتا دیا آپ کو کہ کوئی کسی کو ریسپیکٹ دینی ہے، کسی کی اہمیت بتانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ایلیویٹ کر دیا جاتا ہے. ہاں تو ترجمہ ہم تو اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو ہم وہ نہیں کر سکتے. عربی میں استعمال ہوگا ذالکا تلکا، اس طرح سے ذالک الکتاب ہو، یہ وہ ہم نے اسی لیے یاد کریں. میں نے جب QC2 میں پڑھایا تھا تو میں نے کہا تھا اس کے بریکٹ میں آپ لکھ لیں کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے، اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ ترجمہ تو ذالکا کا وہ کر دیا نا آپ نے، یہ وہ کتاب ہے، مزہ نہیں آئے گا. ہاں ہاں ہاں، تو زیادہ اچھا ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب اس سے آپ کو یاد رہ جائے گا. ہاں مطلب اہمیت آ گئی نا اس کی، ایلیویٹ کر دیا آپ نے. چلیں تو سوری، ابھی ہمیں ترکیب کرنی ہے. ابھی جو آتی ہے آپ لوگوں کو وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، جو نئی چیز ہے وہ پھر وہ میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا. کرنی ہے اب آپ ہی لوگوں نے، کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنی گرامر پڑھ چکے ہیں آپ کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو. چلیں شروع کر دیتے ہیں. یا ایہا، یا کیا ہے؟ حرف و ندا، ٹھیک ہے. ایہا میں نے کیا بتایا تھا؟ ایہا کیا ہے؟ ایو کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ منادہ ہے، اگر ایہا کو ہم توڑیں، جب یہ پہلے بھی بات ہو چکی اسی کلاس میں کہ ایہا کو اگر آپ توڑیں گے تو ایو کو آپ کہہ دیں گے منادہ ہے، اور ہا جو ہے وہ پھر تنبیہ کے لیے جیسے کرتے ہیں نا، ہا لت تنبیہ کہتے ہیں. اگر نہیں توڑتے ہیں تو پھر ایہا کو ہم کہیں گے الذین، کیونکہ ال کے ساتھ آ رہا ہے منادہ، اس کو پورا ملا کے بنا دیں گے کہ ایہا الذین، اس کو پورے کو منادہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کی چوائس سے دونوں کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں گرامیرینس نے کیا ہوا ہے کام یہ. الذین ویسے کیا ہے؟ اس سے موصول ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ صلۃ الموصول جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو اگر ہم اس کو منادہ نہیں بنائیں گے تو پھر الذین کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی نوٹ کر لیں. کیا کہیں گے؟ یہ اس کی ایو کی صفت بن کے آ رہا ہے آگے، الذین، ٹھیک ہے. ایو کو اگر ہم نے کہا نا منادہ ہے، تو اس منادہ کی صفت الذین ہو جائے گی. ترکیب تو کرنی پڑے گی نا آپ کو، چھوڑ تو نہیں سکتے اس کو. تو اب اس کی صفت بن کے آ جائے گا اگر آپ توڑ رہے ہیں. تو نہیں توڑ رہے ہیں تو آپ نے ایھا الذین پورے کو منادہ کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے منصوب ہوتا ہے.
بدل میرا خیال ہے کہہ تو سکتے ہیں، مگر عام طور پہ میں نے یہ دیکھا کہ اس کو صفت بتایا جاتا ہے اس کی، ایو کی. ہاں ٹھیک ہے نا. ایو الذین ہو گیا، آمنو پورا جملہ ہے یہ فعلیہ، صلۃ الموصول ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے منادہ جو ندا کی جا رہی ہے نا، اب جو خطاب ہے اس سے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں صحیح. کتب علیکم القصاص، کتبہ کیا آ گیا؟ فعل ماضی پورا بتایا نا، فعل ماضی ہے، مجہول ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے جب فعل مجہول آ گیا تو اس کا مطلب ہے اب آگے کہیں مفعول نہیں ہوگا بلکہ نائب الفاعل ہوگا جو حالت رفع میں نظر آنا چاہیے. اگر تو جملے میں آگے کہیں نظر آ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. نہیں نظر آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ جو چھپی ہوئی ضمیر ہے اس کی وہ ہے. یہاں پہ کیا ہے، نظر آ رہا ہے. ہاں اگر آپ سوچیں کہ اگر یہ فعل مجہول نہیں ہوتا تو کتابہ ہو جاتا، مثال کے طور پہ معلوم ہوتا، تو یہ پھر قصاص جو ہے یہ مفعول بھی ہی بن جاتا نا اس کا. ٹھیک ہے. القصاصہ. ٹھیک ہے. نہیں اگر مجہول یہ نہیں ہوتا، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ کتبہ تو مجہول ہے نا، اس لیے نائب الفاعل کہا نا ہم نے اس کو. ٹھیک ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں جملے میں یہ کتبہ ہوتا، فعل مجہول نہیں ہوتا، تو پھر القصاص فاعل نہیں ہوتا نا اس کا فاعل اس کے اندر آ جاتا کتبہ کے اندر، اور یہ مفعول بھی بنتا اس کا. ہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں پھر القصاصہ بنتا نا. ٹھیک ہے. پیش نہیں آتی. یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی ہے نا کہ مجہول کے آج اور صیغے بھی آ رہے ہیں، آگے 2-3 اور آئیں گے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے کلیئر کر دوں ایک دفعہ کہ جو مفعول بھی ہوتا ہے عام طور پر وہی نائب الفاعل بن جاتا ہے اور اس کی اعرابی حالت مرفوع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پچھلی کلاس میں نے کئی چیزیں ایسی بتائی تھی کہ جو پیپر میں غلطیاں تھیں، تاکہ وہ بھی کلیئر ہو جائیں اور آئندہ آگے بھی ہم مطلب اس کو اپلائی کرنے میں کرتے رہیں. اسی وجہ سے پھر جن لوگوں نے پچھلا لیسن اٹینڈ کیا تھا اس کے بعد وہ کوئز میں اپیئر ہونا چاہ رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ انفیئر ہو جائے گا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے پہلے کوئز دیا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ پچھلے لیسن سے پہلے تک ایک ہفتے کے اندر جسے دے دیا اس نے تو دے دیا. ٹھیک ہے نا. اب مگر جب آپ نے سن لیا ہے میرا لیکچر کے جو غلطیاں تھیں وہ بتا بھی دی ہیں میں نے، تو اب پھر انفیئر ہے. ٹھیک ہے. چلیں. القصاص ہو گیا فی القتلا، فی حرف جر ہو گیا، اور اس کو ہم جار مجرور کہہ دیں گے. متعلق کس کے کہیں گے؟ اصل میں تو حال ہے اس کا محذوف، اس کے متعلق ہے. تو آسانی کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں اس کو کہ اسی کے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں آسانی کے لیے کہتے ہیں مگر اصل میں یہ متعلق ہے محذوف کے. ٹھیک ہے نا. چلیں کیونکہ حال نہیں بنتا. الحر، ہاں اس کو سمجھ لیں ذرا، یہ کیا ہے؟ الحر بالحر کیسے بنے گا؟ خبر کیسے بنے گا؟ ہاں تو خبر کہاں ہے پھر اس میں؟ یہ میرا تو خیال ہے نائب فاعل ہے اور اس کا فعل معذوف ہے. یقتل الحر بالحر. نہیں سر دیکھیں سر، میں بتاتا ہوں یہ جملہ یہاں پہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے نا کہ آپ کے اوپر قصاص جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے، اور کس کے بارے میں؟ مقتولوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے بات جو شروع ہو رہی ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد. نہیں تو وہی قصاص محذوف ہے نا، زیادہ آسان ہے، قصاص کو محذوف کر دینا سر. ٹھیک ہے. وہ خبر ہے جو محذوف ہے. ٹھیک ہے نا. حر کا جو قصاص ہے وہ بالحر، ہاں تو وہ معذوف ہے. نہیں وہ معذوف ہے نا، خبر معذوف ہے، اس کے متعلق بالحر آ گیا ہے.
جار مجرور شبہ جملہ خبر. یہ واو جو ہے حرف عطفن ہے اور یہ اسی پچھلے پہ عطف ہو رہا ہے, یعنی کہ عبدو جو ہے وہ معطوف ہے حرو کی طرف, تو اس لیے پھر اس کو بھی ہم یہی کہیں گے. العبدو جو ہے یہ مبتدا ہے, بالعبدی جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر, اور خبر جو ہے اس کی وہ معذوف ہے. پھر والانثی بالانثی بھی اسی طرح ہے. کلیئر ہو گیا؟ کس کی جمع ہے؟ یہ اس کے لیے ہے نا, انصاف جمع ہے. ہاں جو نہیں میں ابھی ڈکشنری میں چیک کر کے میں بتا دوں گا. انسا ہاں عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا انسا, میں چیک کر کے بتا دوں گا ابھی آپ کو. ہاں آنسن نہیں ہے, آنسن نہیں ہے, آنستن جو کہتے ہیں, دیکھ لیں گے ابھی ڈکشنری میں, ابھی دیکھ لیں گے, بریک میں بتا دوں گا میں آپ کو. فا بس, اب یہ فا کون سا والا ہو سکتا ہے؟ استنافیہ بھی ہو سکتا ہے اور عطف والا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ویسے استنافیہ ہی بنا لیں تو اچھا ہے, کیونکہ ڈائریکٹلی پیچھے جملے سے ملتا ہوا یہ جملہ نہیں مل رہا ہے, تو اس کو استنافیہ کر لیں. من, یہ من ہے کیا؟ اسم حرف ہے, اسم ہے, اسم موصول ہے, اور یہاں پر اس کی کیا حیثیت آ رہی ہے اس من کی؟ اسم موصول تو ہے نہیں صرف نہیں من ہے, نہیں صرف بھی نہیں ہو رہی ہے. کچھ اور بتائیں, مبتدا بھی ہے, چلیں اور بتائیں کچھ اور بھی ہے. اسم و شرط ہے, ہاں اسم و شرط ہے, مبتدا بھی ہے یہاں پہ, اور من اصل میں کیا ہے؟ اسم موصول ہے, تو اس کے بعد اس کا صلہ آنا چاہیے تھا, مگر چونکہ اس میں شرط کے طور پہ آیا ہوا ہے تو فعل و شرط آ جائے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے من شرطیہ. ٹھیک ہے نا, اسم و شرط ہے, اور اس کا فعل و شرط جو ہے نا یہ افیہ آ گیا. اب افیہ جو ہے یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کیا نائب الفاعل آگے آ رہا ہے کہیں پہ اس لائن میں, کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے مرفوع حالت میں اسم, تو ٹھیک ہے, اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ اس کا نائب الفاعل ہے. اور اگر نہیں نظر آ رہا ہے تو پھر کچھ اور دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ میں نے کہا تھا کیا ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے نا پھر. ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے. چلیں, تو ابھی آگے شیئن نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب نائب الفاعل تو آگے آئے گا. لہو کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں, یہ جار مجرور ہوگا, متعلق کس کے ہے؟ فعل کے ہو گیا. من اخی, من اخی بھی اسی کے متعلق ہو جائے گا, اور اخی ہی جو ہے یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا, شیئن ہم نے کہا کہ یہ نائب الفاعل ہو گیا. ٹھیک ہے, فا, اب یہ کون سا والا فا ہوگا؟ ہاں یہاں پہ کیونکہ شرط کا جواب شروع ہو رہا ہے, تو یہاں سے ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ والا فا جو ہے نا یہ, ہاں جزائیہ کہہ لیں اب اس کو, یا فا الواقعہ بھی اس کو کہتے ہیں, فی جواب الشرط یہ بھی کہتے ہیں اس کو. چلیں, اتباعن, اتباعن کیا بنے گا؟ نہیں مصدر تو ہے, اصل میں تو مصدر ہے. اتباعن اسم میں, جملے میں کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ سر فیل تو نہیں ہو سکتا نا, مطلب اسم ہے نا, فیل تو نہیں ہو سکتا. ہاں مصدر ہے نا, اسم ہے نا, تو اس لیے فیل تو نہیں ہو سکتا نا. اب اسم جو ہے وہ جب جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں عام طور پہ مبتدا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, مگر یہاں پر یہ خبر مقدم بھی ہو سکتا ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا, تو یہاں پر یہ خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے.
اچھا اب اس میں اگر میں کہوں یہ خبر مقدم ہے تو سب سے پہلا سوال ہوگا کہ بھئی اب مبتدا کدھر ہے اس کا؟ تو اس کا مبتدا جو ہے نا وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل فرسٹ گلانس میں نہیں سمجھ میں آئے گی، آئی ایگری، ٹھیک ہے نا. شروع میں تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے بندہ کہ اچھا اگر میں اس کو مبتدا مان لوں تو اب خبر تو آ نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر خبر محذوف ہوگی تو اس کے متعلق پھر جار مجرور آنا چاہیے، اب وہ بھی یہاں نظر نہیں آ رہا ہمیں، تو اس لیے پھر ہم نے اس کو خبر بنا دیا کہ خبر تو یہی ہے جو چیز، ہاں جو چیز محذوف ہے اس کو ہم نے کہا کہ پھر یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر خبر معذوف ہے تو اس کے متعلق پھر کچھ آتا ہے نا. بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ بالکل ہی خبر معذوف ہے، ایسا بھی پچھلے لیسن میں بھی ایک آیا تھا ایسا، مگر جملہ ہی اس طرح کا کلیئر ہوتا ہے پھر اس میں آپ کو جار مجرور بھی ایسا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے جس میں خبر پوری معذوف ہو، ٹھیک ہے نا. جملے سے کلیئر ہو جاتا ہے کسی کی خبر معذوف ہے آپ کو، جار مجرور اس خبر کے متعلق نہیں آئے گا پھر، ٹھیک ہے نا. چلے تو اتباع جو ہے ہم نے کہا یہ خبر ہے، اور اس کی بھی ویسے دو طریقے سے جو علماء ہیں انہوں نے مطلب دو طریقے سے ترکیب کی ہوئی ہے، مگر ہم کیونکہ آسان والا کام کرتے ہیں تو اس لیے ہم آسانی کی بات کریں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ بالمعروف جار مجرور ہے متعلق اتباع کے، ٹھیک ہے نا. دو ایکسپلینیشن ہے اس کی مگر آسان والی بھی چلتے ہیں. واہ حرف و عطفن، ہاں عطف، اور یہ ادا ان کس کے اوپر معطوف ہے؟ اتباع ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا. الیہ پھر جار مجرور ہو گیا اور وہ متعلق اسی کے ہو جائے گا. بی احسان، یہ کیا ہے؟ یہ بھی جار مجرور اور متعلق ادا ان کے، ٹھیک ہو گیا. چلیں تو یہ یہاں پہ جملہ مکمل ہو گیا. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. ذالکا تخفیفن، ذالکا کیا ہے؟ ذالکا اسم اشارہ ہو گیا اور مبتدا بھی ہو جائے گا جملے میں. تخفیفن کیا بنے گا؟ آسان، یہ تو بہت ہی آسان ترکیب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آیا تھا؟ نہیں یہ نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے. مر ربکم، مر ربی جار مجرور ہو گیا متعلق تخفیف کے ہو گیا، اور ربکم مضاف مضاف الیہ ہے. ورحمتن، ہاں یہ اب تخفیف کے اوپر، ہاں واو عاطفہ ہے، اور رحمتن یعنی کہ ذالکا تخفیف من ربکم ذالکا رحمت من ربکم، ایسے ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو. عطف معطوف ہے، صرف ایک چیز ہو سکتی ہے، تخفیفن مذکر ہے اور رحمتن مؤنث ہے. کوئی پرابلم ہے کسی کو اس میں یا ٹھیک ہے؟ نہیں صرف تھوڑی ہے. دیکھیں عطف معطوف میں ہم نے کہا تھا فالو کس میں کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف اعراب میں کر رہے ہوتے ہیں، جنس میں نہیں، جو میں بات مذکر مؤنث کر رہا تھا نا، یہ یہاں پہ عطف معطوف جو ہے جو توابع میں آ رہا ہے نا، تو توابع میں جو مطبوع ہے وہ کس کو فالو کر رہا ہوتا ہے؟ صرف اعراب میں، جنس میں نہیں کرے گا. یہ پوائنٹ کلیئر کرنا تھا میں نے، اس لیے وہ اگر صفت ہوتی نا پھر ہوتا کہ یار جنس مختلف کیسے بنا دیں. ابھی تو توابع میں تو ہم نے کہا تھا صرف اعراب میں فالو کر رہا ہوتا ہے، تابع اور مطبوع تو عطف معطوف جو ہے وہ تابع ہی ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں جی کلیئر ہو گیا. فا ہاں نہیں پہلے فا ہوگا نا، اس کے بعد حرف شرط تو من ہو جائے گا نا. فا عطف اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پیچھے بھی ایک شرط آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس یہ فا حرف عطف اگر ہم کریں گے تو یہ پیچھے والے جملے میں جو فا کے ساتھ ایک شرط آئی ہوئی تھی نا من، یہ اس کے ساتھ عطف ہو جائے گا، ٹھیک ہے.
یہ تو اس کی جزا ہے نا سر، اس شرط کی جزا آ رہی ہے. پہلا والا جملہ تو دیکھ لینا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کرتے ہیں. یہ عطف والا یہ فا، ٹھیک ہے نا، فا. اچھا من پھر وہی آ گیا جو پیچھے آیا تھا، کیا ہے اب آپ لوگ بتا دیں. اس میں شرط ہے، اس کے ساتھ فعل شرط آ گیا بعد ذالک. تو بعد جو ہے وہ ظرف مضاف ہے، اور کیا ہوا ہے، اچھا اس کو میرا خیال ہے ری اسٹارٹ کرنا پڑے گا. ہاں لائٹ کا کوئی چکر ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، کر لیتے. ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لائٹ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں 7 بجے لائٹ گئی، ٹھیک ہے، پروجیکٹر آن کر لیتے ہیں دوبارہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بعد جو ہے نا، بعد کیونکہ ظرف ہے اور مضاف، بعد ذالک مضاف مضاف الیہ، تو ہم اس کو کیا کہیں گے، مفعول نہیں مفعول فیہ بنتا ہے نا، ظرف ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مفعول فیہ، ٹھیک ہے، ظرف ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے اس میں وہ کلر بھی آپ کو 2 نظر آ رہے ہوں گے بعد میں، ٹھیک ہے نا، کہ ایک ظرف ہے اور ایک پھر مفعول بھی ہے وہ، ٹھیک. چلیں بھائی، بس آن ہو رہا ہے، 1 سیکنڈ رک جائیں. ہاں نہیں سر آن ہونا چاہیے اس کو. ہاں ہو رہا ہے سر، ہو رہا ہے، آن ہو رہا ہے. کچھ آثار نظر آ رہے ہیں. پتہ ہے وولٹیج فلکچویٹ ہوئی ہوگی نا، اس کی وجہ سے شاید تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اس کو ہو جائے گا. اس کا لیمپ پرانا نہ ہو گیا ہو، کہیں چینج کرنا پڑے گا. اب ٹھیک ہے، اب اسٹیبل ہو گیا نا. فَلَهُ. چلیں اب میرا خیال ہے بہتر ہو گیا. وہیں سے کنٹینیو کریں. ہم کہاں پہ رکے تھے، بعد ذالک ہم نے کہا تھا بعد جو ہے یہ ظرف ہے، اور بعد ذالک مضاف مضاف الیہ بن گیا، تو یہ مفعول فیہ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. فَلَہُ. ہاں کیونکہ شرط تھی تو اب یہاں سے لہو عذاب علیم، اس جملے کو ذرا اینالائز کر لیں. جی یہ لہو جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر بن گیا، ٹھیک ہے نا، خبر مقدم، اور عذابن جو ہے یہ مبتدا مؤخر بن گیا، علیم اس کی صفت بن گئی. کلیئر ہے، یہ تو آسان ہے، ٹھیک ہے. چلیں آگے چلیں. وا عطف لکم جار مجرور ہو گیا،
متعلق ہوگا یا پہلے آگے دیکھ لیں فی القصاص پھر ایک جار مجرور آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو جار مجرور جو ہے نا اکٹھے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ پھر جار مجرور شبہ جملہ خبر بننا چاہیے، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ فی القصاص آگے ہاں حیاتن لکم، ٹھیک ہے، تو حیاتن جو ہے اس کو پھر ہم کیا کہیں گے، ہاں مبتدا مؤخر کہنا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ٹھیک ہے نا، فی القصاص متعلق ہو گیا اس کو، ٹھیک ہے نا، چلیں اچھا، یہ اب علماء نے جو اس کو لکھا ہے نا، جو محذوف خبر اس کے بارے میں ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں یہاں پہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے، یہاں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، انہوں نے بھی نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا. اب کچھ ہو سکتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کرنی چاہیے. اکثر علماء نے لکھا ہوتا ہے، میرے پاس نوٹس میں نہیں لکھا ہوا ہے، میں اس لیے خاموش ہوں. اکثر لکھا ہوتا ہے کہ یہ خبر، جیسے ابھی پیچھے خبر میں نے کہا تھا نا معذوف ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ خبر یہ ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، مطلب ہاں ہو سکتی ہے خبر، یہ کلیئر بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ خبر ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں، کوئی حادثہ نہیں ہوا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. ہاں تو جی ہاں ان کے لیے نہیں، اصل میں یہ بھی جملہ اردو میں پورا نہیں ہے، ان کے لیے عذاب ہے. کیا ہے عذاب؟ ان کے لیے لکھا ہوا ہے، عذاب ان کے لیے تیار ہے، کیا ہے؟ تو دیر از سم تھنگ مسنگ، ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آتی ہے کہ عذاب ہے تو عذاب کی خبر آئی ہے، تو وہ مبتدا ہونا چاہیے ایکچولی. نہیں یہ آپ اردو میں دیکھ رہے ہو، تو عربی میں ہوتا ہی یہی ہے کہ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے نا، ہم اس کو بتاتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے نا. گھر بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا نا وہ مبتدا ہو جائے گا، اور اس کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہوگی وہ آگے آ جائے گی، ٹھیک ہے. ٹھیک، دیکھیں اس کو اگر ہم اس طرح سے کہیں نا کہ لہو عذاب علیم، ٹھیک ہے نا، تو اب عذاب کو اگر مبتدا بناتے ہیں نا ہم کہ یہ مبتدا ہے عذاب، تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے، یہ خبر ہے کہ عذاب ان کے لیے لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ پاورفل سینٹینس ہوتا ہے، تو جہاں پہ کوئی ایسی سخت بات کرنی ہو، کلیئر بات کرنی ہو، وہاں پر جملہ اسمیہ ہی لایا جاتا ہے، جملہ فعلیہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے پھر عذاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، مبتدا سر عام طور پر ہوتا ہے، مگر ہاں اس کی پھر کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ پڑھیں گے کب نکرہ آتا ہے. ہاں ہاں بالکل ٹھیک، تو وہ کئی وجوہات ہیں مگر ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، وہ انہی کے لوگوں کے لیے رہنے دیں جو گرامرین بن رہے ہیں نا، ہم نے تو قرآن کو سمجھنا ہے. الٹا ہو گیا، ہاں کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے ایسا کہ سمجھنے میں ہو، مگر آپ اگر پورے جملے کو انالائز کریں نا تو کلیئر ہو جائے گا. کوئی خبر اگر چھپی ہوئی ہے نا، وہ آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ کیا خبر چھپی ہوئی ہے. جیسے ان کے لیے عذاب ان کے لیے مقدر ہے، مثال کے طور پر جیسے کہہ رہے ہیں، تو مقدر ہونا جو ہے وہ خبر ہو گئی نا. ہاں ان کے لیے تو ہو گیا نا، میں ایک لفظ ایڈ کر دیا، مقدر ہے ان کے لیے. چلیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، تو یا کیا ہو گیا؟ حرف
ندا ہو گیا، اور ابھی ہم نے اولے الباب کی ترکیب جو ہے وہ سمجھ لی تھی، اس لیے اس کو ہم چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. کلیئر ہے نا سب کو؟ اس کو دیکھ لیں، لعلکم تتقون، یہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے. کئی دفعہ ہم یہ جملہ جو ہے اس کی ترکیب کر چکے ہیں. کیا ہے یہ لعلہ؟ کیا ہے لعلہ؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے نا. انا، انا، کانا، لیتا، لعلہ پڑھا ہوا ہے نا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اس کا مطلب ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے آ گیا لعلہ. اب جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ان کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. تو لعلہ کا یہاں پہ، اچھا اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. تو اسم جو ہے یہاں پہ کیونکہ مبنی ہے تو محلن آپ کہیں گے منصوب ہے، اور یہ خبر جو ہے پورا جملہ فعلیہ ہے، فعل مضارع. محلن ہاں تو نہیں، یہ تو سر نظر آ رہی ہے کیسے؟ اور نظر آ رہا ہے. ہاں مطلب فعل مضارع ہے نا یہ، تو اس لیے فعل مضارع جو ہے وہ حالت رفع میں نظر آ جاتا ہے نا ہمیں واو کے ساتھ. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. چلیں اب اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. قصاص کا مطلب جان کے بدلے جان لینا ہو گیا. دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے مطابق مقتول کی قسمیں بیان ہوئی. اس دور میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ کسی قبیلے کو معزز آدمی کسی عام آدمی کے ہاتھوں قتل ہو جاتا تو صرف اصل قاتل کا قصاص کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش ہوتی کہ یا تو ویسا ہی معزز آدمی قتل کیا جائے یا قاتل کے قبیلے سے کئی افراد قتل ہو. یہ وہ والی بات ہے کہ جان کے بدلے میں جان جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ زیادہ اہمیت والی جان تھی تو اب اس کے بدلے کئی جانیں لیں گے ہم. یہ آج بھی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، حالانکہ یہ چیز غلط ہے. باقی جن لوگوں کو مارا جائے گا، ایک تو چلو ایک نے مارا ہے نا، باقی جن لوگوں کو مارا جائے گا ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ حق تو نہیں ہوا نا یہ. مگر ہمارے یہاں ہوتا ہے، اچھا اس نے ہمارا ایک بندہ مار دیا تھا، ہم ان کے 4 بندے ماریں گے. سر اس میں کسی کو پیسے دے کے جو قتل کرا دے، پھر تو جس نے قتل کیا ہے اس سے زیادہ قصوروار تو ہوا ہے جس نے اس کو قتل کرنے کا کہا ہے. وہ تو پھر پتہ چل جائے گا نا جب تحقیق ہوگی یہ کس نے کہا تھا. مگر پھر بھی جس نے قتل کیا اس سے اوپر سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. اس نے بھی تو پیسے لے کر کے یہ کام کرنے کی حامی بھری ہے نا. کیوں کری ہے بھائی؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ قتل نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو تو سزا ملے گی ملے گی. اس کے برعکس اگر کوئی معزز آدمی کسی عام آدمی کو قتل کر دیا تو اس بات کو گوارا نہ کرتے کہ عام آدمی کے بدلے کسی معزز آدمی کو قتل کیا جائے گا. اب یہ بات بھی ہمارے یہاں آج کل نظر آتی ہے کہ جی وہ فلانا تو خان، چودھری، ملک وڈیرا جو بھی ہے، تو اب وہ تو ایک کمی کے مقابلے میں نہیں قتل کیا جائے گا. یہ سب چیزیں قرآن کے خلاف آج ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، اسی طرح کے حالات آج یہ پائے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی وہی جو اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا، کچھ چیزوں کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے ہو، ہمارا بھی وہی حال ہے. قصاص کے بارے میں سر میں نے ایک تشریح پڑھی ہے جو ساروں کے لیے بڑی اچھی ہوگی. سر قصص یعنی قصہ، نحن نقص علیکم احسن القصص، وہاں سے وہ شروع کرتے ہیں جی کہ جی جیسے واقعہ ہوا اس کو بیان کر دینا. صحیح ہے، برابر برابر کا بدلہ جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہے قصاص. بالکل صحیح ہے، ایبسلیوٹلی برابر. بالکل صحیح یہ ہے. اس نے وہ تشریح اس میں ہوئی تھی اگر فیصلے میں دی. ہاں وہ کتاب میں لایا ہوا نہیں ہوں، اس میں لکھا ہوا تھا. چلیں، قتل قابل راضی نامہ جرم ہے. یہ وہ والی بات ہو رہی ہے کہ بہت سارے جرائم ایسے ہیں کہ جس میں ہاں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہہ کر گویا ایک اشارہ دے دیا گیا ہے کہ انسانی ناطے سے آپ مطلب معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. مقتول کے ورثہ کو نرمی کرنی چاہیے. یہود کے لیے قتل کی صورت میں قصاص فرض تھا، معاف نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہ ایک تخفیف اس لیے کہا گیا. نصارہ میں صرف معافی کا حکم تھا، قصاص نہیں لیا جا سکتا تھا. اس امت میں اللہ نے دونوں اختیار دے دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کے وارثوں کو 2 باتوں کا اختیار ہے، خواہ وہ فدیہ لے لیں یا قصاص. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. چلیں اب ہم آ جاتے ہیں اگلی 2-3 آیتوں کے اوپر. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم پہلے سن تو چکے ہیں، پڑھ لیں ایک دفعہ
कौन पढ़ेगा? ताहिर साहब। बस लफ्जी तर्जुमा पहले देख लेते हैं। कुतिबा में आता है, अलैकुम भी आता है, इज़ा हज़ारा, हज़ारा हाजिर हो जाना, ठीक है। हज़ारा फेल कौन सा है? फेल माजी है। इज़ा आ गया है तो हमें पता है क्या होता है, ठीक है। अहादा कुम, तुम में से कोई एक, अल मौतु मौत, इन हाँ अगर, तारा का उसने छोड़ा, खैरल हाँ खैरनिल वसिया है असल में ये, ठीक है। हाँ तो अल वसिया उर्दू में भी जो वसीयत कहते हैं ये वही है। किसके लिए? लिल वालिदैनी, वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से जो दस्तूर के मुताबिक है। ये उस वक्त की बात है जब हिस्सों वाली बात आयात नहीं आई थी, उस वक्त की बात है। हक़्क़न हक़ है, अलल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ीन के ऊपर, ठीक है ना। अगली आयत पढ़ लें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लें। फा मन बदलहू, हाँ उसको बदल दिया, बादा मा समिअहू, फा इन्नमा इस्मुहू, उसका गुनाह, अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहू, इन्ना अल्लाह समीउन अलीमुन। अगली आयत जरा पढ़ लें। फा मन खाफा मिन मूसिन, मूसिन हाँ जनफन, हाँ तरफदारी से, औ या इस्मन गुनाह की नियत से, फा अस्लहा बैनहुम, फा ला इस्मा अलैहि, इन्ना अल्लाह गफूरुन रहीम, ठीक। तो ये लफ्ज़ तर्जुमा हो गया। अब हम आते हैं इसकी तरकीब की तरफ। देख लें, जो चीज़ आती है हमें बहुत आसान है। कुतिबा फेल माजी मजहूल, ठीक है ना। अब इसमें भी वही है कि हम देखेंगे आगे नाइबुल फाइल आ रहा है, एक नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। जो देख करके लोग आए हैं उनको पहले पता है। चले, अलैकुम क्या होगा? जार मजरूर, ठीक है। और किसके बारे में होगा? मुताल्लिक फेल के बारे में हो गया कुतिबा। उसके बाद इज़ा हम पढ़ चुके हैं कि ज़र्फ, ठीक है ना, और ये शर्त के माने में आ रहा है, ठीक है, इज़ा, ठीक है। हदरा फेल माजी है, तो ये उसको हम कह सकते हैं कि ये उसका फेल है। अहादा कुम, अहादा क्या है?
مفعول بھی ہو گیا اور مضاف بھی ہے اور مضاف مضاف الیہ ہو گیا. الموت فاعل ہے کس کے لیے ہے؟ ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ تو نائب الفاعل نہیں ہوا نا. کتبہ کا ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ نائب الفاعل آگے آ رہا ہے یا اسی کی ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے نا, ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے. الموت تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اس کا فاعل ہے حضرہ کا. ان کیا ہے؟ ہاں تو شرط والا ہو گیا نا, ان شرطیہ ہو گیا. تارا کا فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. خیرن مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. الوصیۃ اب یہ الوصیۃ جو ہے نا یہ نائب الفاعل ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اس کا کلر جو ہے نا وہ گرین ہوا ہے. ٹھیک. اس کے بعد للوالدین. للوالدین کیا ہوگا؟ جار مجرور, اور یہ ہوگا متعلق کس کے؟ اصل میں تو متعلق ہے محذوف حال کے, مگر وہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں ابھی, اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وصیت کے بارے میں. ٹھیک ہے, وصیت کے بارے میں کہتے ہیں, آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اصل میں اس کا ایک حال ہے اس کے بارے میں, مگر اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. اس کے بعد والاقربینہ بھی جو ہے وہ واو عطف والا آ جائے گا, تو اس لیے اقربینہ للوالدین. دیکھیں والدینی کیا تھا؟ یہ جار مجرور. ٹھیک ہے نا, حرف و جر ہے نا, تو یہ جار مجرور ہے. اب واو عطف والا آ جائے گا تو الاقربینہ جو ہے اس کی کیا حالت ہوگی؟ ہاں ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ہاں اقربون نہیں ہے, اقربین آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے کیونکہ یہ معطوف ہے اس کے اوپر. بالمعروف جو ہے یہ بھی جار مجرور ہے, اور ہم اس کو کہہ دیں گے وہی متعلق جو وصیتوں کا حال تھا یا وصیتوں کا متعلق دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. حقاً کیا چیز ہے؟ مفعول مطلق ہے, مگر اس کا تو پھر فعل بھی آتا ہے نا, وہ نظر نہیں آ رہا. ہاں فعل معذوف ہے اس کا, جو حقا. حقا بالکل جی بالکل ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اور الا جو ہے وہ حرف جر ہے, علی المتقین جار مجرور ہو گیا, متعلق کس کے؟ حقاً کے متعلق ہو جائے گا نا, اور تو کچھ یہاں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلیں. فا من. من اگین کون سا والا من ہوگا؟ یہ من کیا ہوگا؟ ہاں, اور یہاں پہ جملے میں کیا ہے؟ مبتدا ہے. ٹھیک ہے, تو اب شرط اس کے فعل الشرط آ گیا, بدلہ ہو مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے نا سب؟ جلدی جلدی چلتے ہیں آگے. بعدہ کیا ہے؟ بعدہ ہے کیا؟ ظرف ہے, اور پھر ہاں کیونکہ مضاف بھی ہے نا, تو بعدہ ما یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. کافی فاصلے پہ لکھا ہوا ہے مگر اصل میں یہ ٹھیک ہے نا مضاف مضاف الیہ بعدہ ما. ٹھیک ہے, تو اس لیے مفعول فی بھی ہو گیا. سمعہ سمع فعل ہو گیا, اور مفعول بھی جو ہے وہ اس کا ہو آ گیا. ٹھیک ہے نا, اور اعراب اسی طرح سے ہوگا. بدلہ ہو کا جو اعراب تھا وہی سمعہ کا اعراب آ گیا. کلیئر ہے؟ تو سیم چل رہا ہے نا. فا, اب یہ والا جو فا ہوگا یہ ہو جائے گا کون سا؟ ہاں یہ جواب شرط یہاں سے شروع ہو رہا ہے. انما ہم پڑھ چکے ہیں, انما کو اگر ہم ایسے ہی لے لیں تو بھی ٹھیک ہے, توڑیں تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اننا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب ہے, مگر ما جب اس کے بعد آ گیا تو ما کافہ ہے, اب وہ اس کا نصب والا رول ہے وہ ختم کر دے گا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اب نصب والا جو کام ہے ہاں وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں. اسم جو ہے وہ منصوب نہیں ہے, اب مرفوع نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اس ما نے اس کو نلیفائی کر دیا. ٹھیک ہے, نہیں اب جب ہم اس کو انما کو ایک لفظ دے لیتے ہیں نا, تو اب
اسمو جو ہے انا کا اسم نہیں ہو سکتا, اس کو ہم کہیں گے نیا جملہ پورا شروع ہو رہا ہے اور مبتدا کہیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پورا جملہ شروع ہو رہا ہے نا. اب یہ مبتدا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے اس کی خبر آ رہی ہے اور یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو یبدلون علی الذین, اس کے ساتھ جملہ پورا بنے گا نہیں نا سر, ٹھیک ہے. ایک منٹ نہیں سر, کیونکہ میں بتاتا ہوں نا, علی الذین جو ہے یہ تو جار مجرور, الذین مگر اسم موصول بھی ہے تو اس کا صلہ موصول ہے. تو اگر اس پورے جملے کو آپ صلہ اس سے موصول صلہ کے ساتھ ملا کر کے پورا جملہ اس کے ساتھ کریں پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ خبر. ویسے الگ الگ کریں تو الذین جار مجرور شبہ جملہ خبر کر دیں آپ اس کی, اور پھر الذین کو کہیں کہ اسم موصول ہے اور یبدلون اس کا صلۃ الموصول ہے. یہ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں جو سر کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. دونوں طریقے, یہ اس کو توڑیں یا نہ توڑیں آپ, اس موصول اور صلۃ الموصول کو ایک ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور الگ الگ بھی لے سکتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو آتا ہے, اس کی ترکیب میں نہیں کر رہا, بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں. آگے چلیں. فا وہی ہو گیا من, پھر دوبارہ سے وہاں پہ آ رہا تھا کیا کہتے ہیں من بدلا تھا, یہاں پہ آ گیا من خافا. من موسن جو ہے یہ جار مجرور ہے, متعلق ہو جائے گا کس کے, فعل خافا کے. جنفن کیا ہے, جنفن مفعول بھی کیوں نہیں ہے, مفعول بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں موسن جو ہے نا اصل میں یہ تو جار مجرور ہو گیا نا, تو یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ من موسن جو ہے یہ جار مجرور متعلق فعل خافا کے ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اور جنفن جو ہے یہ مفعول بھی بنتا ہے, تو مفعول بھی ہے, ٹھیک ہے. ہاں ہاں من موسن کو اگر تھوڑی دیر چھوڑ دیں تو مفعول بھی بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مفعول بھی ہے یہ, میرے پاس کچھ اور نہیں لکھا ہوا اس لیے میں, بازو کا ہوتا ہے نا کہ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ مفعول بھی ہے اور حال بھی بن رہا ہے, منصوب ہے کیونکہ, مگر یہاں پہ ایسا نہیں ہے, یہاں پہ مفعول بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا تو پھر کیا ہوگا, او کیا ہے, ہاں تفعلہ ہو گیا. اس من, ہاں یہ اب تابع ہو گیا اس کا کوئی مدبو. فا اصلحہ, اب یہ فا اصلحہ میں جو فا ہے یہ نہیں, ابھی جواب شرط شروع نہیں ہوئی نا, ہاں یہ عطف والا ہوگا کیونکہ یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے نا, صلہ کرا دے. جو وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا گناہ کا صلح کرا دے, ہاں تو نہیں تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے. یہ جواب شرط یہ والا فا اگلا والا آ رہا ہے اس لیے ہاں وہ عطف والا ہے, ہاں یہ عطف والا ہے. کلیئر ہو گیا, اس کو ہم جواب شرط نہیں کہیں گے. تو اب آگے پھر آسان ہو جاتا ہے, اگر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر او اسمن جو ہے یہ ہو گیا, فا اسلحہ اور بینہم جار مجرور ہو گیا, اسلحہ فعل کے متعلق ہو گیا. فا اب یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے. لا اسم علیہ, یہ بھی آپ لوگ کر لیں گے کیونکہ کئی دفعہ ہم کر چکے ہیں. کون سی والی لا ہے, یہ لا نفی جنس ہے, اور اسما جو ہے وہ کیا ہے, اسمو لا نفی جنس, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو اسی لیے منصوب ہے, ٹھیک ہے نا, لا اسما. اور علیہ کیا ہو گیا, جار مجرور, پورا بتائیں, شبہ جملہ خبر
मतलब खबर उसी की होगी ना, लाए नफी जिन्स की खबर हुई ना, ये बताएंगे हम। हाँ ठीक है ना। वो अगर वैसे कहेंगे तो फिर तो खबर मौजूफ करें तो फिर हम कहेंगे जार मजरूर मुताल्लिक खबर मौजूफ, या कायम मुकाम खबर कह लें। तीनों चीज़ें मैंने बताई हैं तीनों आपको किताबों में मिलेंगी। इसका मैं नहीं कर रहा, आप तो खुद कर लेंगे। ठीक हो गया। चलें यहाँ पे ब्रेक कर लें, या ये पढ़ लेते हैं पहले, चलें इन आयात के बारे में पढ़ लेते हैं फिर आगे। जाहिलियत में दस्तूर था कि मैयत के वारिस सिर्फ बीवी और नगीना औलाद हुआ करते थे। इस आयत ने मरने वाले पर इंसाफ के साथ वालिदैन और दीगर अकारिब के लिए वसीयत करना फ़र्ज करार दिया गया। बाद में अल्लाह ताला ने आयात मीरास में वालिदैन और अकारिब के हिस्से खुद भी मुकर्रर फरमा दिए। अब वसीयत सिर्फ 1/3 तरके का जो माल है या उससे भी कम में रह गई, जो या तो इन वारिसों के हक में की जा सकती जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं है, या फिर दूसरे रिफाए आम्मा के कामों में। ये वो वाली बात है जो आगे आयात में हम पढ़ेंगे कि जो 1/3 वाली कंडीशन है वो इनके लिए नहीं है, जिनके हिस्से मुकर्रर है उनको तो वही मिलेंगे। 1/3 उसके अलावा आप किसी के लिए कर सकते हैं चाहे तो, और सदका जारिया नहीं। यही तो बात है कि उनका तो मुकर्रर हो गया हिस्सा, उनको तो वही मिलेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और वो तो चॉइस है ना उसकी, वो तो चॉइस है उसकी। अगर ये नहीं कर सकता ना कि वो 1/3 निकाला पहले और फिर इन्हीं में से एक को दे दिया, ये नहीं कर सकते। ठीक है ना। हाँ, वो बाकियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना। मरने वाले की वसीयत में चंद या सब वारिस अगर तरमीम या तनसीख कर दें तो सब गुनहगार होंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। हाँ, अगर मालूम हो जाए कि वसीयत करने वाले ने गलत वसीयत की है जानबूझकर या भूले से, तो ऐसी गलती को बाहमी मशवरे से तब्दील किया जा सकता है। ये एक चीज़ है, वो फिर उस पर सबका कंसेंसस होगा। किसी का, इसका मतलब है किसी की हक तलफी नहीं हो रही है, ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता ये काम। अगर उसके बावजूद भी लोग नहीं एग्री कर रहे हैं तो फिर चॉइस है उसकी। ठीक है। बल्कि बाख्तियार वारिस को ऐसी तब्दीली ज़रूरी कर लेनी चाहिए। अगर हेड ऑफ द फैमिली को इस तरह का है जो समझता है कि नहीं ये चीज़ ठीक है, वो कर सकते हैं। ठीक है। ये फ़िक़ही फिर वो चीज़ें एक्सप्लेनेशन उसकी तफसीरी नुकात में आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल सर आखिरी 2 आयत जो है ब्रेक के बाद कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक ब्रेक कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक के बाद वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने स्टॉप किया था, आयत नंबर 183। इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, फ़र्ज़ किया गया है तुम पर रोज़े रखना जिस तरह फ़र्ज़ किया गया उन पर जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू कुतिबा, यहाँ तक तो सेम है, आगे चलें। अलैकुम भी ठीक है। अस्सियामु नहीं, अभी अभी तरकीब नहीं करे, अभी लफ्ज़ी तर्जुमा देख रहे हैं ना। तो सौम की जमा श्याम हो गया। का मा, कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ये भी पुराना है तो इसकी तरकीब ज़्यादा करने तो आधी आयत तो ही हुई है पहले ही। चलें आए तरकीब देखते हैं जो आप लोगों को आता है पहले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ तक कौन करेगा? हाथ खड़ा करके कराएं पूरी क्लास को। सर
थोड़ा सा जोर से बोलेंगे सर थोड़ा क्लास इस नहीं इसमें के हर्फ है सर या इसम है या हर्फ है हाँ नहीं हर्फ निदा है हर्फ हाँ निदा हर्फ निदा हाँ मुनादा जिसको पुकारा जाएगा वो होगा जी पहले अल्लजीना बता देना अल्लजीना क्या है नहीं ठीक है वो पूरा मुनादा तो पहले हो गया ना मगर अल्लजीना की जो अपनी हैसियत है इसमें मौसूल वो तो रहेगी ना क्योंकि आगे फिर इसके सिला आ रहा है ना जी आमन ठीक हो गया ये सब लोगों को करना चाहिए जब मैंने हाथ खड़ा करने के लिए कहा तो मेरा ख्याल है पूरी क्लास को खड़ा कर देना चाहिए था चलें आगे फिर आएगा मौका कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कौन कराएगा ये भी आता है आपको कराएं जिसने पहले हाथ खड़ा किया था उससे कराते हैं हाँ जी जी जार मजरूर मुताल्लिक होता है किसी के फेल कुतिबा के मुताल्लिक हो गया ठीक है ठीक है चले जज़ाकुमुल्लाहु खैरा अब हम आगे आते हैं कमा कुतिबा का हमने पढ़ा हुआ है क्या है नहीं हर्फो जर में से तो है मगर कौन सा वाला है हर्फो हाँ हर्फो तशबीहिन ठीक है हुरूफ जर में से है हर्फो तशबीहिन ठीक है ना माँ कौन सा ये मा मसदरिया ठीक है ना हाँ जो मा मसदरिया की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और ये इस्म होता है कि हर्फ होता है नोट कर लें हर्फ होता है हर्फो मसदरियन नोट कर लें इसको वरना फिर भूल जाते टेस्ट में आएगा तो खामोखा ही भूल जाएंगे ठीक है हाँ क्योंकि मैंने बताया था कि माँ की 10 किस्में 5 हर्फ हैं 5 इसम हैं ठीक है तो जो हर्फ है वो पहचान लें या जो इसम है वो पहचान लें बाकी सारे हर्फ होंगे ये काम कर सकते हैं आप ठीक है चलें कुरान में सारे नहीं आते वैसे कुरान में मेरा ख्याल है 6 या 7 ही आते हैं अच्छा तो कहाँ तक पहुंचे थे हम माँ को हमने कहा हर्फ मसदरीन है तो हर्फ मसदरीन जिसको हम कहते हैं उसके बाद क्या आता है इसम नहीं आएगा ना अब क्योंकि इसम हाँ हर्फ था ये इसके बाद फेल आ जाएगा वो फेल कौन सा होगा नहीं फेल तो मावजी मुजारे कुछ भी हो सकता है ना मगर हाँ उसकी खासियत ये बन जाएगी कि अब इस माँ ने उसको मसदरी माना दे दिए तो अब उसको क्या कहा जाएगा उसको कहा जाएगा हाँ मतलब एक्सप्लेन ऐसे ही करेंगे कि लिखना ठीक है ना मगर उसको कहा जाएगा मसदर मुअव्वल ठीक है ना मुअव्वल मसदर इसको भी नोट कर लें ये इसको एक जो क्या कहते हैं फी तावील मसदर भी इसको कहते हैं ठीक है ना मसदर मुअव्वल कह लें या फी तावील मसदर कह लेंगे हम इसको क्लियर हो गया तो कुतेबा जो है यहाँ पे अब था तो फेल मगर इस्म के मानों में आ गया मसदर है चूंकि ठीक है उसके बाद क्या आ रहा है और कुतेबा है क्या फेल मजूल है तो फिर हम देखेंगे कि इसका कुछ आ रहा होगा आगे ठीक है ना नायबुल फाइल कुछ बनेगा वो देखते हैं कि क्या चीज बन रही है आगे अलल लजीना क्या है अला हरफ जर है अल लजीना इससे मौसूल हो गया और जार मजरूर है ये आगे कोई नायबुल फाइल मुझे अब नजर नहीं आ रहा है इसके कोई इस्म आ रहा है नजर आपको कोई इस तरह तो इसका मतलब है कि कुतेबा का जो जमीर छुपी हुई है वही
हाँ हुआ नायबुल फाइल हो गया इसके अंदर, ठीक हो गया। अलल्लज़ीना अब जार मजरूर हो गया और ये मुताल्लिक इसी फेल के हो जाएगा, कुतिबा। अब आगे आता है मिन कबलिकुम, मिन हरफ जर हो गया, अगेन मिन कबली क्या बना, जार मजरूर बन गया, ठीक है, ये भी मुताल्लिक इसी फेल के आ गया। और या कह सकते हैं इसको माजूफ के मुताल्लिक, मगर आसानी के लिए आप इसको इसी के मुताल्लिक कर लें। और कबला जो है वो ज़र्फ भी है, तो अब ये मुजाफ ज़र्फ मुजाफ की सूरत में आ रहा है, मुजाफ मुजाफ इलैह बन के क्या हो गया, मफूल फीही कह लेंगे हम इसको, ठीक हो गया। उसके बाद लअल्लकुम तत्तकून अभी हमने पीछे की थी, हाथ खड़ा करके कौन कराएगा, बता दें, हाथ खड़ा कर लें जल्दी से, कौन कराएगा इसकी, अभी पिछली आयत में हमने किया था यही, आप जिसने करा लिया वो नहीं, आप कराएं जी। हर्फ, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसके जो इसम है वो क्या होता है, इराबी हालत क्या होती है उसकी, मंसूब होती है। नजर आ रहा है यहाँ पे, नजर नहीं आ रहा ना, हाँ महल्लन है, अच्छा। और इसकी खबर जो है वो क्या होती है, मरफू होती है, तो मरफू नजर आ रही है, नहीं खबर, नहीं खबर की बात हो रही है, मरफू नजर आ रही है, हाँ वो हालत रफा में नजर आ रहा है ना, ठीक हो गया। चले आखिरी आयत पे आ जाएंगे, पहले ये देख लें। रोजे का हुक्म आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है, सिर्फ तायीन अय्याम में फर्क रहा, यानी कि कितने दिन, ठीक है। रोजे का मतलब सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं है, ये हम सबको पता है कि असल जो रूह है उसकी वो है क्या, तकवा, ठीक है। दीगर बुराइयों मसलन लड़ाई झगड़ा धोखा दही या बुरी बातों से भी इज्तनाब करना रोजे में शामिल है। अच्छा ये अभी तक तो ज़बानी उनमें था, मैंने देखा कि रमज़ान में सोशल मीडिया पे भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होता है, मतलब उसी गो में लोग जो है वो दुआएं आयतें भी भेज रहे हैं और साथ में फहश गुफ्तगू भी चल रही है और दूसरी चीज़ें भी, तो हाँ, और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, तोहमत लगाई जा रही है, बिल्कुल वो सारे काम उसी तरह चल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ कोई कोई लिहाज नहीं है कि रमज़ान है या गैर रमज़ान है, तो इसलिए हमें ख्याल करना चाहिए इन चीज़ों का भी। जो हदीस है इसमें मुत्तफ़िक़ुन अलैह, क्या मतलब होता है इसका, हम पढ़ चुके हैं ये वाली बात। किसी हदीस के आखिर में मुत्तफ़िक़ुन अलैह लिखा होगा तो इसका क्या मतलब होगा, इस हदीस के सही होने के ऊपर इत्तिफाक है दो बड़े हदीस के इमामों का, जिसमें से एक इमाम बुखारी है और एक इमाम मुस्लिम है। इन दोनों ने अपनी अपनी शर्तें रखी हुई थी ना कि इन शराइत पे जो हदीस पूरी होगी उसको हम सही कहेंगे, तो मामूली सा इख्तलाफ था इन दोनों का, इसीलिए दोनों की शराइत को अलग अलग लिखा जाता है। 90% वैसे सेम ही है ठीक है, थोड़ा सा मामूली फर्क है। तो इसलिए इमाम बुखारी ने भी अपनी सही में इस हदीस को लिखा और इमाम मुस्लिम ने भी अपनी सही में इस हदीस को लिखा, इसलिए इसको कहा जाएगा मुत्तफ़िक़ुन अलैह। इसलिए इसको वो तो मार्फत में भी बहुत आगे थे ना सर असल में, इसलिए अब इस पे कमेंट में माइक पे नहीं दूंगा। तर्जुमा तो करने की जरूरत नहीं, सब आता है, पढ़ लें। इन्ना फिल जन्नती, तरकीब भी करने की जरूरत नहीं है, तरकीब भी हो सकती है इन्ना के बाद जो है इसका बाबन, ठीक है। अच्छा युकालू, हाँ लहू, उसको कहा जाता है क्या, अर्रय्यान। तो कुछ लोग नाम रखते हैं ना, तो उर्दू में वो रेयान बन जाता है, वो असल में रैयान है। हाँ तो अगर किसी का नाम रखा जाए ये रैयान, तो फिर उसकी स्पेलिंग भी लोगों को बताई जाए कि भाई रैयान ये है। यदखुलु फीही अस्साइमून, जमा हो गई, यौमल क़ियामती, ठीक है ना।
قیامت کے دن. تو یہ اصل میں یدخلو ویسے تو فعل مضارع ہے مگر یہاں سے پتہ چلے گا کہ فیوچر کے لیے ہو رہا ہے کہ یوم القیامت قیامت والے دن داخل ہوگا. لا یدخلو نہیں داخل ہوگا منہ احدن کوئی ایک بھی, کوئی ایک نکرہ آ رہا ہے, احدن کوئی ایک, غیرہم ان کے علاوہ, یعنی کہ ایک دروازہ ایسا ہے کہ روزہ دار کے علاوہ کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی, بھائی تم نہیں جا سکتے ادھر سے تمہارے لیے اور دروازے ہیں, اگر تم ڈیزرو کرتے ہو جنت تو یہ والا دروازہ نہیں ہے تمہارے لیے. فا اذا دخلوا وہ سب داخل ہو گئے, اغلقا بند ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, بند کر دیا جائے گا, ہاں بند کر دیا جائے گا. فا لم يدخل داخل نہیں ہوا منہ احدن, تو یہ فا کون سا ہوا, سیکوینس والا ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا تھا نا فا کئی آتے ہیں, اور کے معنوں میں بھی آئے گا, پس کے معنوں میں بھی آئے گا, دین کے معنوں میں بھی آئے گا, تو یہ وہ دین والا ہے, سیکوینس والا آ گیا. کلیئر ہے, کوئی ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, عربی میں آپ حدیث پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, ترجمہ اپنے ٹائم میں. آخری آیت دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کا بھی لفظی ترجمہ, اور پھر پیچھے سے کوئی پڑھ دے اس کو. حبیب صاحب آپ پڑھ دیں. آیت کو پڑھنا ہے, نظر نہیں آ رہا ہے تو آگے آ جائیں. من ہاں فدیتن, صدق اللہ العظیم, جزاکم اللہ خیرہ. ایامن معدودات, ایامن, ایام یوم کی جمع ہو گئی, معدودات بھی پتہ ہے, معدودہ گنتی کے گنے ہوئے, اس کی جمع ہو گئی معدودتن کی جمع معدوداتن. فا من کانا, ہاں اصل میں تو تھا ہے مگر یہاں پہ جملے کے لحاظ سے ترجمہ ہوگا. منکم مریدن او علی سفرن, فا عدتن من ایام اخر, ہاں دوسرے دن, و ادر ڈیز کہہ لیں آپ انگلش میں. علی الذین یطیقون, ہاں اطاقہ یطیق, ٹھیک ہے نا. فدیتن طعام مسکین, فا من تطوع خیرن فہو خیر لہ, و ان, اگر کیسے ہو گیا, ہاں تصومو تم سب روزہ رکھو, ٹھیک ہے نا. ابھی آئیں گے ترکیب میں تو پڑھیں گے نا, اصل میں تصومون ہے, ٹھیک ہے نا. خیرن لکم ان کنتم تعلمون, تم سب جانتے ہو. لفظی ترجمہ ہو گیا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف. ایامن کیا ہے, ایام ظرف ہے, یوما ہم نے پڑھا تھا نا ظرف, ٹھیک ہے نا. تو ایام اسی کی جمع ہے تو اسی لیے ظرف ہو جائے گا. اور یہاں پہ مگر ایامن نہیں ہے, ایامن ہے, تو یہ کیا وجہ ہے, منصوب کیوں آ رہا ہے, یہ جملے کے شروع ہے اور نصب میں آ گیا. ایامن نہیں ہے, ایامن ہے. ایک منٹ,
نہیں مضاف ہونے سے کیا منسوب ہو جاتا ہے؟ سارے مضاف منسوب ہوتے ہیں کیا؟ اس کا معذوف ہے ہیں مضاف تو مجرور بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فعل اس کا معذوف ہے اور یہ مفعول بھی ہے، اور معدودات اس کا جامع معدودات صرف یہ سر صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا فعل معذوف ہے، اسی لیے اس کا مفعول بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، منصوب ہے۔ تو جو علماء نے لکھا ہوا ہے وہ اس کہہ رہے ہیں جو فعل معذوف ہے وہ ہے سومو، سومو تم سب روزہ رکھو، ٹھیک ہے نا؟ ایامن معدوداتن، تو ایامن معدوداتن جو ہے یہ کیا بنے گا؟ صفت بن جائے گی، ایامن کی صفت بن جائے گی۔ اب تھوڑا سا ایک کنفیوژن کچھ ہو سکتی ہے اس میں، آپ کہیں ایام جو ہے یہ تو جمع کون سی والی ہے؟ مکسر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی صفت آنی چاہیے تھی واحد مؤنث، ہے نا؟ مگر کبھی کبھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اس کی کوئی کنڈیشن ہے، وہ نکرہ آ رہا ہے یہ وہ، مگر ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بس یہ نوٹ کر لیں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، ٹھیک ہے نا؟ کہ واحد مؤنث عام طور پہ استعمال ہوتا ہے مگر کبھی کبھی جمع بھی ہے۔ اور کچھ اور لوگ اس کی ایکسپلینیشن میں دیتے ہیں کہ یہ ایامن معدودات جو ہے یہ حال ہے، اس لیے منصوب آ رہا ہے، اور یہ حال کس کا بن رہا ہے؟ پیچھے جو کتب علیکم، ہاں کتب علیکم الصیام تھا نا، یہ اس کا حال بن رہا ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ بھی دی ہے، میں نے دونوں بتا دیا آپ کو، مگر آسان یہی لگ رہا ہے کہ آپ اس کے پیچھے فعل کو معذوف مان لیں اور مفعول بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ فا جو ہے وہ عطف والا ہو گیا کیونکہ پیچھے بھی ساری شرطیں آ رہی تھیں، اسی کے ساتھ ہم اس کو پچھلے جملے کے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ من آئے گا نا، من، ہاں من اسم شرط ہے، اور اس کے ساتھ پھر کانا جو ہے وہ فعل ہو گیا، فعل شرط ہو گیا۔ کون سا فعل ہے کانا؟ فعل ناقص ہے، تو اب اس کی وہ کنڈیشن لگا لیں آگے، کانا کے بعد کیا آتا ہے؟ ہاں اس اسم اور خبر ہو جائے گی اس کی، ٹھیک ہے؟ اور اب اسم نظر آ رہا ہے اس میں ہمیں؟ نہیں نظر آ رہا، تو اسم و کانا کیا ہوگا پھر؟ جو اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا، اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ اسم و کانا ہے۔ اور خبر و کانا کو دیکھ لیتے ہیں آگے، کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، تو اب منصوب ہمیں آگے نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ منکم، ورنہ سوچنا پڑتا کہ یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر بھی تو بن سکتا تھا نا، مگر ایسا نہیں ہے۔ مریدن آپ کو آگے نظر آ رہا ہے، منکم جار مجرور ہو گیا متعلق، ٹھیک ہے نا، فعل کے کانا۔ اس کے بعد او جو ہے نا، ہاں یہ او عطف والا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس کے ساتھ عطف ہو رہا ہے؟ مریضن کے ساتھ ہو رہا ہے، الا سفرن۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس او کو سمجھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فمن کانا منکم مریدن او کانا منکم الا سفرن۔ تو الا سفرن جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا، اور یہ جو جار مجرور کی جوڑی بن رہی ہے اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ معطوف ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، او کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر؟ آگے چلیں۔ فا، اب یہاں سے کیونکہ من شرط والا تھا تو یہ فا جو ہے یہ تو آسان ہے، آپ کہہ دیں گے یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے، عدتن من ایام اخر۔ عدتن، اب فا کے بعد جملہ شروع ہو رہا ہے، عدتن کیا ہے؟ مبتدا ہو جائے گا، اور عدتن کے بعد جو کیا کہتے ہیں ایام آ گیا دوبارہ سے۔ ایام کیا ہے؟ ادھر بھی میں نے بتایا تھا، نہیں نہیں وہ تو بعد کی بات ہے کیا؟ ظرف بتایا تھا ابھی ابھی بتایا پیچھے کہ یہاں پہ ظرف ہے، یہ ادھر بھی ظرف ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، یہاں پہ ظرف مجرور ہے، وہاں پہ ظرف جو تھا وہ منصوب تھا۔
تو اس لیے من ایامن ہے تو یہ جار مجرور کی جوڑی ہو گئی. اور اخر جو ہے نا اخر یہ کیا چیز بن رہی ہے یہ بتائیں آپ. صفت کس نے کہا تھا گڈ ٹھیک ہے نا. ہاں صفت بن گئی. تو اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا چیز اس کے اندر مل چکی ہے ہمیں اور کیا چیزیں بھی رہتی ہے اس جملے کے اندر. عدتن کو ہم نے کہا کہ یہ مبتدا ہے اور خبر اس کا مطلب ہے کہیں غائب ہے اس کی. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں من ایام جو ہے نا وہ اصل میں جار مجرور بن رہا ہے. وہ متعلق ہے خبر نہیں ہے نا. ہاں خبر کے متعلق بھی نہیں ہے یہ عدتن کے متعلق ہی ہے خبر کے متعلق نہیں ہے کیونکہ تعداد ہے نا اس کی. تو اس لیے اس کو ہم شبہ جملہ خبر نہیں کہہ سکتے. یہ متعلق ہوگی معذوف یا تو اسی کا حال اس طرح سے کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. کیونکہ اگر خبر ہوتی تو پھر یا تو نظر آتی یا خبر کے متعلق جار مجرور جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا. یہ دونوں کنڈیشن یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں اس لیے ہم اس کو اخر کو صفت کہیں گے. اور ایام نہیں جار مجرور ہے تو سر مگر وہ جار مجرور جو ہے من ایام کس کے متعلق ہے کیونکہ ایام تو خود ظرف ہے نا. تو یہ اس کی صفت ایک معذوف ہے. عدتن کی صفت جو معذوف ہے اس کے متعلق یہ جار مجرور ہے. ٹھیک ہے نا. جار مجرور میں بتایا متعلق ہو سکتا ہے معذوف صفت کے بھی معذوف حال کے بھی متعلق ہو سکتا ہے. تو یہ اس کی عدتن کی جو صفت معذوف ہے اس کے متعلق جار مجرور آ گیا. یہ خبر نہیں بن رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اور ایامن اخر جو ہے یہ کیا بنا ظرف ہے مضاف مضاف الیہ بن گیا. مضاف مضاف الیہ ہو گیا نا. چلے واہ حرف اچھن ہو جائے گا. کیا چیز ایامن ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. سوری ہاں کریکٹ. ابھی ہم نے پہلے کہا تھا کسی نے کہا بھی تھا کہ صفت ہے وہ پھر کنفیوژن ہو گئی. ایامن اخر جو ہے یہ اصل میں نظر آ رہا ہے آپ کو زبر کے ساتھ. تو یہ اس کی جو ہاں غیر منصرف ہے حالت نصب اور جر دونوں جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ ہوگی اس کی. ٹھیک ہے ایامن اخر یہ صفت ہو گئی. وہ عطف والا ہو گیا علی الذین. اب یہ جار مجرور کی جوڑی جو اس کو دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا بن سکتا ہے. یہ کسی کے متعلق ہے کیا ہے یہ یطیقون ہو. یہ تو پورا جملہ فعلیہ ہے. یطیقون ہو فعل مضارع ہے نا اور اس کے ساتھ مفعول بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا. تو اس کی بھی ایکسپلینیشن دو تین طریقے سے ہو سکتی ہے مگر اگر ہم اس کو دیکھیں فدیتن کو ہم کہہ دیں کہ یہ مبتدا مؤخر ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے کہ ہم علی الذین کو جار مجرور شبہ جملہ خبر کہہ دیں. الذین اسم موصول ہے اور اس کا صلۃ الموصول یہ پورا جملہ یطیقون ہو ہے. تو اس طریقے سے یہ ایکسپلینیشن آسان ہو جاتی ہے. ویسے دو طریقے سے اور بھی اس کی ایکسپلینیشن ہے مگر سب سے آسان مجھے یہی لگ رہی ہے. جی طعام اصل میں پھر اس کا بدل بن جاتا ہے نا. ٹھیک ہے یہ فدیتن کا بدل بن جائے گا اور طعام چونکہ مضاف ہے تو یہ مضاف الیہ ہو گیا طعام مسکین. کلیئر ہو گیا. یہ آسان والی ہے. باقی دو طریقے سے اور اس کو چھوڑ دیں. فا پھر وہی عطف والا آ گیا پیچھے سے مل رہا ہے. من کیا ہے اسم و شرط ہے اور فعل و شرط جو ہے تطوع ہو گیا اور من ایز یوزول مبتدا بھی ہوگا ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس کے آگے پھر خبر پورا جو جملہ خبر کیا بنتا ہے من جب مبتدا ہوتا ہے اس کے بعد شرط والا تو شرط جواب شرط دونوں مل کر کے جو پورا جملہ بنتا ہے نا وہ اس کی خبر ہوتی ہے. تو ہم اتنی ڈیٹیل میں عام طور پہ جاتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں من مبتدا ہے مگر اسم شرط ہے تو اس کے ساتھ ہم شرط اور پھر جو اس کی
جواب شرط یا جزا آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم ایک جملے کے ساتھ کر لیتے ہیں، مگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر پوری ترکیب اسی طرح سے ہوگی کہ من کو آپ کہیں گے مبتدا ہے، اسم الشرط اور فعل الشرط مل کر کے وہ پوری شرط بن گئی، جواب شرط اس کے ساتھ مل کر کے پورا جملہ جو تھا یہ خبر بنا من کی، اگر من مبتدا ہے جیسے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں آگے، تطوع، فا تو سمجھ آ گیا ہے نا، پھر اب جواب شرط شروع ہو رہا ہے، من تطوع، سوری من کو میں نے جواب شرط کہہ دیا، من اسم و شرط ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، اسم و شرط ہے، تو ہاں تو یہ فعل شرط ہو گیا تطوع، اور خیرن جو ہے اس کا مفعول بھی ہو گیا، یہ بھی آسان ہے۔ اب فا یہاں سے جواب شرط شروع ہو گیا، فا ہوا، ٹھیک ہے، ہوا کیا ہے، ہاں نہیں جملے میں کیا ہے، مبتدا ہو گیا، اور جو خیرن جو ہے یہ اس کی خبر ہو گئی کیونکہ مرفوع ہو گیا، اور لہو جو ہے اس کے متعلق آسان کام ہو گیا، یہاں تک یہ تو آپ سب لوگوں کو کر لینی چاہیے۔ اب آگے آتے ہیں، وا یہ بھی حرف و عطف ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں عطف، ہاں مل رہا ہے نا پیچھے سے اس لیے عطف ہے۔ اب یہ دیکھیں ان کیا ہے، ہاں حرف ہے، حرف و مصدرین، یعنی کہ ان، ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ان کا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ لکھا ہے، یہ دونوں چیزیں یاد رکھا کریں کہ نصب بھی دے رہا ہوگا اور مصدری معنی بھی دے رہا ہوگا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے، اب یہ تسومو اصل میں کیا تھا، تسومونا تھا، ان کی وجہ سے جب منصوب ہوا تو جمع کا رول فعل مضارع کا یہ ہے کہ جمع میں نون گر جاتی ہے، یہ QC 4 میں پڑھ کے آئے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ چلیں اب تو یاد ہے نا یہ، ان تسومو پورا جو ہے یہ اب مصدر، مصدری معنی ہے نا، تو مصدر مؤول بن گیا یہ، اب جب یہ مصدر مؤول بن گیا ہے تو معنوی لحاظ سے یہ مبتدا ہو گیا، ویسے تو ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا جو ہے اسم ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے، یہاں پہ ہاں تو اب مصدری معنی میں آگے اسم بن گیا تو اس لیے اب یہ مبتدا ہے، اور خیر لکم پھر آسان ہو گیا، ٹھیک ہے نا، خبر اور متعلق خبر کلیئر ہو گیا۔ ان کنتم تعلمون جو ہے یہ آپ لوگ کریں گے، کئی دفعہ کر چکے ہیں ہم نے۔ ان کیا ہے، حرف و شرط ہو گیا، کنتم، کنتم ہے کیا، کانا، کنتم جو ہے فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کا ہاں افعال ناقصہ میں سے ہے نا، تو افعال ناقصہ کا اسم کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ انتم، اعرابی حالت کیا ہے انتم کی، حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تعلمون پھر کیا ہے، ایک چیز اور ابھی بھی مسنگ ہے، کون بتائے گا، تعلمون، ہاں تو اس کو خبر و کانا بھی تو کہیں گے بھائی جو ایک چیز جو سر نے باقی سب چیزیں بتا دی تھی، ایک مسنگ تھی، تو میں سمجھ رہا تھا کلاس سے آ جائے گی وہ، کہ وہ خبر و کانا، جب ہم نے اسم و کانا کہہ دیا، اسم و کنتم کہہ رہے ہیں، ویسے تو کانا نہیں کہوں گا میں، کنتم ہے تو اسم و کنتم اور پھر خبر و کنتم ہوگی، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا، اب سمجھ آ گئی ساری چیزیں کلیئر۔ آیت کے بارے میں دیکھ لیں، بیمار اور مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت موجود ہے، اگر بیماری ایسی ہو جس سے افاقے کی امید کم ہو تو فوراً کفارہ دیا جا سکتا ہے، ایک روزے کا کفارہ ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، کھانے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اب یہ فقہی مسائل ہیں، اس میں بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اوپر لوگوں کا ڈس ایگریمنٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کھانا ہی کھلانا ہے آپ نے، تو یہ جس فقہ کو آپ فالو کرتے ہیں اس کے مطابق اس کو دیکھ لیں، تفاسیر میں مل جائے گا، حدیث میں بھی۔ کسی مریض نے اگر یہ سمجھا کہ وہ روزہ پورا کر لے گا اور روزے کی نیت کر لی لیکن بعد میں تکلیف بڑھ گئی تو اس کو فوراً روزہ کھول دینا چاہیے، یہ بھی ہے، اپنے آپ کو ظلم نہیں کرے، اپنے اوپر خودکشی نہیں کرے، بعد میں صحت ملنے پر اس کی قضا کر لے۔
बास फुक़हा ने लिखा है कि अगर ये शख्स रोजा ना खोले इसी वजह से मर जाए, रोजे का सवाब पाने के बजाय अपनी जान जाय करने का मुजरिम बन जाएगा। ये जो मैंने कहा ना खुदकुशी ना करे, ये वो वाली बात है। ठीक है, जब रुख्सत मिली हुई है तो क्यों नहीं उसको अवेल करें, खामखा अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। और अहादीस हैं इसके बारे में। चलें, हमने आयात का लफ्जी तर्जुमा किया था, अब बामावरा तर्जुमा पढ़ लेते हैं शुरू से इन तमाम आयात का। 178 ए ईमान वालो, तुमको मकतूलों के बारे में किसास यानी खून के बदले खून का हुक्म दिया जाता है, इस तरह पर कि आज़ाद के बदले में आज़ाद मारा जाए, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। और अगर कातिल को उसके मकतूल भाई के किसास में कुछ मुआफ़ कर दिया जाए तो वारिस से मकतूल को पसंदीदा तरीके से करारदाद की पैरवी करना और कातिल को खुशखुई के साथ अदा करना चाहिए। ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए आसानी और मेहरबानी है। जो इसके बाद ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ए अहले अक्ल, तुम्हारे लिए किसास के हुक्म में जिंदगी है कि तुम कत्लो खून रेजी से बचो। जाहिर सी वजह लोगों को पता होगा कि कत्ल कर रहा हूँ मैं और उसके बदले में जान ली जाएगी तो फिर मुआशरे में कत्ल कम हो जाएगा। तुम पर फर्ज किया जाता है कि तुम में से किसी को अगर मौत का वक्त आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़कर जाने वाला हो तो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। अल्लाह से डरने वालों पर यह एक हक है। जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद बदल डाले तो इस बदलने का गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो उसको बदल डाले, और बेशक अल्लाह सुनने और जानने वाला है। अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से किसी वारिस की तरफदारी या हक तलफी का अंदेशा हो तो अगर वो वसीयत को बदलकर वारिसों में सुलह करवा दे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। रोजों के दिन गिनती के चंद दिन हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में रोजों का शुमार पूरा कर ले। और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं और रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दें, और जो कोई शौक से नेकी करे तो उसके हक में ज्यादा अच्छा है, और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आयात हमारी मुकम्मल हो गई है। अस्बाक, दुआ और प्लान देख लें। अस्बाक, सबसे पहले मकतूल के बदले में कातिल को कत्ल किया जाएगा। वर्सा मुआफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से तखफीफ है। किसास में दरअसल बाकी लोगों की ज़िंदगी यानी उनकी हिफाजत है। अपने माल के बारे में वसीयत करना फ़र्ज, वसीयत में रद्दबदल करना गुनाह है। अगर कहीं ज़्यादती का इल्म हो तो उसकी इस्लाह करनी चाहिए। रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, पिछले उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया था। गिने हुए दिन इन रोज़े फ़र्ज हैं। मरीज़ और मुसाफिर को रुख्सत दी गई है। शरीयत इंसान को मुश्किल में नहीं डालती है। ये वो वाली बात, आखिरी वाली जो बात थी। तो बहुत सारी चीज़ें इन आयात में आती हैं। दुआ जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे सजेस्ट की हुई है कि हमें हर हाल में फ़राइज़ को पूरा करने की तौफ़ीक अता फरमाइए और आपकी तरफ से दी गई आसानियों को इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फरमाइए। प्लान क्या करना चाहिए? इंशाल्लाह मैं हमेशा तमाम फ़राइज़ पर अमल करूँगा, और अगर किसी मौके पर मुझे मुश्किल पेश आएगी तो अल्लाह की तरफ से दी गई आसानियों से भी फ़ायदा उठाऊँगा। अस्मा और अफ़ाल जो इनमें देखे हमने, एक होमवर्क आज भी हम आपको देंगे एक्सरसाइज मश्क करने के लिए, ताकि तैयारी होती रहे आपके साथ साथ। कतील, ये मैंने बताया ना, कत्ला जो है ये जमा है किसकी? कतील की, ठीक है ना। हुर, इसकी जमा हो गई अहरार। लुब की जमा अलबाब। वसीयतुन की जमा अलवसाया। इस्म की जमा आसामुन, और अल के साथ होगा तो फिर अच्छा। उखरा की जमा उखरू, ठीक है ना। कतबा, हजरा, तरका। हजारा की 6 चाबियां कर लेते हैं। ये जरा फेल कम प्रैक्टिस की है हमने। हजारा, यहजुरु, उहजुर, हाजिरुन, डैश और हजरुन, ठीक है। अफा, याफू,
दआ यदू के वजन पे बाब कौन सा है? बाब नसरा है ना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लें जल्दी से। अफा, याफू, ओफू, ओफू, हाँ, माफूवन और अफवन, अफवन, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, तो ये वो अफवन है। ठीक, अलीमा यअलमु, हाँ ये महमूज है फेल, ठीक है ना। हमारा नहीं, ये इसका क्या कहते हैं, बाब समिया है, अलीमा से है ना, तो बाब समिया से इसलिए यअलमु है, ठीक है ना। इलम, अलीम, डैश और अलमुन। हया यहया ये हम कर चुके हैं, इहिया, हय्युन और हयातुन। अच्छा, ये वाला फेल क्विज में मैंने पूछा था, काफी लोगों ने गलती की थी इसमें। माता यमूतु, मुत, हाँ, मय्यतिन, यहाँ पे ये शद नहीं लगी हुई है, डैश और मौतुन। सामा यसूम, वही देखिए चारों फेल जो है ना, ये फेल लाजिम है, इनका मफूल नहीं है। यसूमो सुम, साइमुन, श्यामुन, ठीक है। अद्दा याउद्दु, जन्ना यजुन्नु के वजन पे उद्दा, आदुन, मादूदुन और अद्दुन, ठीक है, इसका मुअन्नस था मादूदतुन। मजीद फी में देख लें, खफ़फ़ा युखफ़िफ़ु तख़फ़ीफ़, इत्तबा यत्तबिउ इत्तिबाउन, इअतदा यातदी इतिदाउन, बद्दला युबद्दिलु तब्दीलुन, अहसना युहसिनु इहसानुन, औसा, ये कोई लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, हाँ हाँ यूसी, समझा नहीं है, औसा, यूसी, औसी, हाँ, मूसन, मूसन और ईसाउन। इसका मस्दर जो मूसन इस्तेमाल हुआ था ना, वो ईसाउन है। वसीयतुन जो बनता है वो बनता है वसिया, हाँ मेरा ख्याल है, नहीं वो भी नहीं है, वसिया, हाँ हाँ, वसा यसी हो सकता है या वसिया भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा किस बाब से आ रहा है, ठीक है ना। अताका युतीको, ठीक है ना, इताकतुन, ये वही ताकत रखने वाला है ना, अताका युतीको, नहीं ये बाबे इफाल से है ना, वो ताका, ताका यतीको होगा ना, वो ताका उससे होगा, सुलासी मुजर्रद से होगा, ये मजीदुन फी से, ठीक है। अभी हम जब अगले हफ्ते से जब वो स्लाइडें देखेंगे ना, उसमें फिर होगा जैसे जहाँ पे ये आया था युतीकूना, उसको हम क्लिक करेंगे तो फिर उसके फेल आ जाएंगे, डिस्प्ले में आ जाएंगे। उन स्लाइडों से हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी इंशाल्लाह। अगले हफ्ते से हमने वही करना है, ये लास्ट, इस पैटर्न पे लास्ट स्लाइड थी। होमवर्क आपको मिल रहा है, इन्हीं आयात में आपने क्या करना है, जो मरफूआत आपने पढ़े हैं वो देखने हैं, और फिर ये नसब गलत लिखा हुआ है, ये रफ़ा की अलामत होनी चाहिए यहाँ पे, जो मरफूआत हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो रफ़ा की अलामत दम्मा, वाव कब होता है, कौन से अस्मा के अंदर में देखा था, ठीक है, और एक और भी दो, एक और भी होती है, हाँ हमसाए खमसा में भी वाव से होगा। उसके बाद अलिफ किस में है, हाँ ठीक है, और ज़म्मा मुक़द्दरा जो है वो उसमें हो जाएगा, ठीक है। चले, तो आपने इनमें मरफूआत तलाश करने, उसके बाद फिर मजरूरात तलाश करने इसी तरह, तो यहाँ पे अलामत जर लिखनी होगी, ठीक है ना। तो ये तो दो ही होता है, पता है आपको, हरफ जर के बाद आएगा मुदाफ इलैह होगा, या तीसरा ये भी है ताबे किसका होगा, आमतौर पे जैसे सिर्फ मजरूर है तो हाँ मौसूफ, ठीक है ना, इस तरह से। और अलामात क्या है, कसरा फतहा कब होती है, ममनू मिनस्सर, हाँ जी, ठीक है। और या कब है,
जमा सालिम में भी है, जमा सालिम, हाँ, और उसमें भी है और दो वालों में भी है, ठीक है। तामाम फिर कसरा, हाँ जी, कसरा मुक़द्दरा, ठीक है। तो ये मश्क अभी PDF में आपके साथ शेयर कर लूँगा, उसी तरह से आप लोगों ने करने के बाद इसको ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा मुकम्मल हो गया, बस वज़ू कर ले, इन लोगों ने वज़ू करना है, नमाज पढ़ते हैं चल के, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।